السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈس، آج ہم جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو ہے ویڈیو بنائے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اگر تھوڑی بھی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ اور آپ کو اگر پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو ہے تو اس ویڈیو کو فل واچ کیجئے، انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک بہت مالدار خاتون تھی جن کے والد بہت بڑے تاجر تھے اور ان کے گھر میں بہت ساری نوکرانیاں تھیں۔ آپ کبھی بھی اٹھ کر پانی تک نہ پیتی تھی، آپ اتنی مالدار خاتون تھی۔ آپ کے والد محترم کے وفات کے بعد سارا تجارت کا سامان جو ہے یا تجارت کا جو بھی کاروبار تھا وہ آپ نے سنبھال لیا۔ آپ نے اس تجارت میں کئی نفع جو ہے اٹھایا، آپ کو اللہ نے بہت زیادہ نفع مال تجارت میں عطا فرمایا۔ آپ زمانے جاہلیت میں ہونے کے باوجود آپ بہت نیک خاتون تھی۔ آپ ذکر و اذکار میں اس وقت جو بھی ذکر و اذکار تھے اس میں مشغول رہتی اور پردے میں رہ کر آپ جو ہے تجارت کیا کرتی تھی۔ آپ کو اس دور میں بھی لوگ طیبہ اور طاہرہ کہا کرتے تھے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 15 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عمر میں 15 سال چھوٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہوئے تو آپ نے سوچا کہ میں بھی کچھ کام کروں گا، تو آپ نے تجارت کرنا شروع کر دی اور پھر ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے 2 نکاح ہو کر آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی۔ آپ کے 2 نکاح کے بعد آپ کو کئی مالدار لوگوں کے رشتے آئے، لیکن آپ نے نکاح کا پیغام جو ہے قبول نہیں کیا۔ پھر آپ تک یہ بات پہنچی کہ کوئی شخص ہے جو بہت نیک ہے اور جو ہے تجارت اچھے سے کرتا ہے، اور وہ جو نیک شخص ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنے خادم کے ذریعے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے پاس بلایا اور اپنے تجارت کا مال جو ہے ان کے ہاتھ سے بھیج دیا۔ پھر ان کے ساتھ آپ نے اپنے ایک خادم کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ اور دیکھو یہ کس طرح کا شخص ہے، یہ کیسا جو ہے معاملہ کرتا ہے، اور مجھے آ کر تمام چیزوں کی خبر سنانا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر آپ نے مال وغیرہ بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو جو خادم آپ کے ساتھ گیا تھا اس نے سارا معاملہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا اور کہا کہ یہ شخص تو ایماندار، وفادار اور امانت دار تو ہے ہی ہے، لیکن میں نے ان کے ساتھ ایک بہت عجیب چیز دیکھی، وہ یہ ہے کہ جو ہے صحرا میں پوری طرف دھوپ ہوتی لیکن اس شخص کے اوپر سایہ رہتا، یہ جب چلتے آپ کے ساتھ ساتھ سایہ چلتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت آپ لے کر گئے تھے، جو مال آپ لے کر گئے تھے، اس میں اللہ نے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ جو لوگ آپ کا مال لے کر جاتے اس سے دگنا آپ نے فائدہ حضرت خدیجہ کو پہنچایا۔ حضرت خدیجہ اس چیز سے بہت متاثر ہوئی اور آپ نے خود ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اپنے خادمہ کے ذریعے، حضرت نفیسۃ المصریٰ کے ذریعے۔ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا کہ کیا میں اس نکاح کو قبول کر لوں، اس پیغام کو قبول کر لوں۔ حضرت عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک نیک خاتون ہے، آپ نکاح کا پیغام قبول کر لو۔ پھر لہٰذا آپ کا اور ان کا نکاح ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو بھی چیز ہوتی تھی گناہ وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ
غمگین رہتے تھے، آپ کئی کئی گھنٹوں تک غار میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور ادھر کوئی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ کو کس طرح دین کا کام کرنا ہے، کس طرح کیا کرنا ہے، اعلان نبوت بھی اب تک نہیں ہوا تھا۔ پھر آپ کے نکاح کو جب کچھ سال ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، آپ پر تمام روئے زمین کی ذمہ داری، آپ رسول بنائے گئے اور آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہوئی۔ آپ اس چیز کو بہت زیادہ دل پر ایک دم ہیبت طاری ہو گئی آپ پر، اور آپ جو ہے گھر کی طرف آئے۔ آپ نے سارا حال ماجرا جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت جو الفاظ آپ نے کہے وہ کہنے میں بڑے چھوٹے ہیں، لیکن آپ نے جو الفاظ کہے اس سے حضور کے دل کو بڑی ٹھنڈک اور بڑی راحت پہنچی۔ آپ نے کہا کہ اے نبی، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو مزدور ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ عزت عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ پہلی عورت ہے جنہوں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا، سب سے پہلے عورتوں میں جو ہے انہوں نے ایمان لایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لے کر آئے۔ یہ تمام چیزیں جو لوگ ایمان لائے یہ سب جو ہے بعد میں لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے ایمان لایا، اور پھر جو ہے دھیرے دھیرے بہت سے لوگ جو ہے ایمان لانے لگے۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا جو مال ہے سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور جو زندگی حضور کو پسند تھی، یعنی کہ غریبی والی زندگی آپ نے اختیار کی۔ آپ کے گھر کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، حالانکہ آپ ایک بہت بڑے مالدار والد کی بیٹی تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی شکوہ اور شکایت نہیں کی۔ جس طرح حضور کو رہنا پسند تھا آپ نے بالکل اسی طرح زندگی گزر بسر کی، اور آپ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی کے ساتھ اتنا وقت نہیں بتایا جتنا آپ کے ساتھ نکاح میں وقت بتایا، یعنی کہ آپ حضور کے نکاح میں لگ بھگ 25 سال تک رہی، جو کسی دوسری خاتون کو، دوسری زوجہ کو شرف حاصل نہیں۔ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، آپ نے اعلان نبوت کیا، لوگوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا، 3 سال تک آپ کے خاندان کو لوگوں نے جو ہے شہر سے نکال دیا۔ اس وقت میں، اس مشکل وقت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کا ساتھ دیا، اور جو ہے اس وقت میں پتے وغیرہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب آپ کا جو ہے انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ کی طرف سے جو ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہٰذا آپ اس کے بعد علیل بیمار رہنے لگی، اور پھر آپ کا جو ہے 10 رمضان المبارک کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک نبی کی بیوی تھی، کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ تھے۔ آپ نے پوری زندگی حضور کی خدمت میں صرف کی، آپ کے مطابق زندگی گزر بسر کی، پھر بھی آپ کے یہ الفاظ تھے۔ اور ہم جو ہے آج کل تھوڑی سی شوہر کی خدمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی آپ کا کر نہیں سکتا، احسان جتاتے ہیں، لیکن امت کی جو ماں ہے، امہات المومنین میں جو سب سے پہلی جو مومنوں کی ماں ہے، انہوں نے یہ ہمیں درس دیا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح شوہر کا ادب، کس طرح شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، تم دنیا کی بات کرتی ہو، آخرت میں بھی تم ہی میری بیوی رہو گی۔ لہٰذا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا 10 ماہ رمضان کو انتقال ہو گیا۔
اس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم پہنچا، آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے اور اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وفات کے بعد آپ کو بہت یاد کیا کرتے۔ آپ کی سہیلیاں جب آتی تو آپ ان کے لیے شوربہ بھیجا کرتے، آپ ان کے لیے بکری کو ذبح کر کے ان کو دعوت دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جب سو رہے تھے اس وقت وہ بوڑھی عورت آئی، تو کوئی شخص جو ہے دوپہر کے وقت گھر پر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس وقت میں حضور آرام فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی اس وقت میں نہیں آتے تھے، لیکن ایک بوڑھی خاتون جو ہے اس وقت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اس وقت اس سے بہت زیادہ گفتگو کی، اور جب وہ جانے لگی آپ نے اس کو تحفے تحائف دیے اور آپ چلے گئے۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ حضور کو میں ابھی نہیں شام کے وقت پوچھوں گی کہ وہ کون عورت تھی، لیکن جب میں نے حضور کی طرف نگاہ کی تو حضور ایک گہری سوچ میں چلے گئے، لہٰذا میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ کون عورت تھی جس سے آپ نے اتنی لمبی گفتگو کیا اور آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ جب یہ آتی تھی تو خدیجہ اس سے اپنے دل کا حال بیان کیا کرتی تھی، اور یہ جب جاتی تھی تو خدیجہ اسے تحفے تحائف دیا کرتی تھی، چونکہ یہ غریب عورت تھی، اور میں نے بھی آج جو ہے اسی طرح کیا جس طرح خدیجہ کرتی تھی۔ تو یہ حضرت خدیجہ سے حضور کی بہت زیادہ محبت تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے وفات کے بعد بھی یاد کیا کرتے تھے، اور آپ نے ان کی زندگی میں کبھی کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ دیگر ازواج جو ہے آپ کی وہ حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد آئی ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد آپ کے پاس جو ہے حضرت سودا کا نکاح کا پیغام آیا، چونکہ یہ بھی پہلے شادی شدہ تھی، یہ کنواری نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا، اور جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو شرف حاصل ہے، یعنی کہ صرف اور صرف انہی کی پیٹ سے جو ہے حضور کی اولاد ہے، اور کسی ازواج سے آپ کی اولاد نہیں ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جو آپ کی اولاد تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان اولاد کو پرورش دی۔ آپ نے جو ہے ان کی ایسی پرورش کی کہ کوئی شکایت کا موقع نہ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ لہٰذا یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مختصر زندگی کے حالات اور ان کے بعد کے مختصر وفات کے بعد کے حالات تھے، لیکن اس تھوڑی سی ہماری ویڈیو میں یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی جو ہے ایک نمونہ عمل ہے کہ آپ نے کیسے وقت بتایا مشکل حالات میں۔ حضور کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والی جو عورت تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور آپ جو ہے اسی لیے آپ حضرت خدیجہ کو جو ہے وفات کے بعد بھی یاد کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اکثر دوسرے ازواج سے کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب مکے والوں نے میرا انکار کیا، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب دکھوں کے دن تھے، تم تو میرے سکھوں کے دن میں آئی ہو۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے صرف سکھوں کے دن میں نہیں، صرف اچھے دنوں میں نہیں، بلکہ مشکل حالات میں ساتھ دے، صبر و تحمل سے کام دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ سٹوری کو لے کر، کسی ازواج کی زندگی کے حالات کو لے کر۔ آپ کس کی جو ہے لائف، کس کی زندگی، کس کی سٹوری آپ سننا چاہیں گے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔